جی السلام علیکم مزمل صاحب، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سید شہباز اصفہانی صاحب، خدا کا شکر ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ جنید الرحمان صاحب، آپ کی ان سے سلام دعا ہے، جانتے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ کو اور ان کے کرنٹ سٹیٹس کو؟ یہ ماشاءاللہ محب اہل بیت ہیں، اور میں ان کو مفتی فضل ہمدرد پارٹ 2 کہوں گا۔ یہ ماشاءاللہ مفتی فضل ہمدرد صاحب پارٹ 2 ہیں یہ، اور یہ واہ، ماشاءاللہ اویس ربانی صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو حضور، میں آپ کا نمبر لینا چاہ رہا تھا، مجھے کوئی آپ کا نمبر نہیں دے رہا۔ اس بار صحیح میں ہے۔ سمجھتا ہوں مجھے میں نمبر سینڈ کر مل دوں جائے، گا، میں آپ کو سینڈ کیونکہ کر دوں گا۔ میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ تو ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں اویس ربانی صاحب کے، جی جی، اور تو میری ریکارڈنگ بھی وہیں ہوتی ہے، میری ساری اچھا ریکارڈنگ وہیں ہوتی ہے۔ اچھا اچھا۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ میں میں نے آپ کو سلام نہیں کہا، کیونکہ میرے دل میں آپ کی بہت زیادہ محبت ہے، کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اسی طرح شہباز بھائی کو بھی تو بڑی محبتیں ہیں ان کے ساتھ، اور بڑے ٹائم سے ابھی جب اس راستے پہ شاید چلے نہیں تھے، ناسبیت میں تھے، تو اس وقت سے محبتیں ہیں۔ لیکن میں اس وقت سے خاص طور پر شہباز اصفہانی بھائی جو ہیں ان کے ساتھ اس وقت سے رابطے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان کے ایک دو ابھی وہ بھائی، اللہ ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ابو عماد ہیں یا عماد ہیں جی پیچھے، جی ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین ان آمین۔ کی ویڈیوز کے نیچے کمنٹس وغیرہ میں کیا کرتا تھا کہ مجھے شاید ان کا کوئی رابطہ نمبر وغیرہ مل جائے۔ اس وقت گجراوالا میں میرا جو ہے نا وہ امامت کا سلسلہ چل رہا تھا، تو وہیں سے اختلاف ہوا، اور اللہ پاک نے الحمدللہ ہدایت نصیب فرمائی۔ اور جو بات کر رہے تھے نا وہ کیسر نواز صاحب، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے شہباز بھائی، جو اصلی اہل سنت ہے اور خود کو پہچانتا ہے کہ میں اہل سنت ہوں، وہ کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرے گا، بغض نہیں رکھے بے گا۔ شک، یہ جو اس وقت جتنے بھی مبغضین اہل بیت ہیں وہ اہل سنت نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے، میں نے کوئی کبھی چھپ چھپا کے کوئی بات نہیں کی، اللہ کے فضل و کرم سے جتنی بساط ہے، جو حق سمجھ آئے اس کو بیان کرنے کا خدا سے وعدہ بھی کیا ہے، جی ہاں جو چیز سمجھ آ جائے۔ تو یہ جتنے بھی اس وقت مبغضین اہل بیت ہے، باوجود اس کے کہ واضح صریحاً دلائل اہل سنت کتابوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی افضلیت کے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی جو ادھر ادھر کے راستے نکالتے ہیں، اصل میں یہ اہل سنت نہیں ہے، انہوں نے اہل سنت لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ یہ میں عرض بے کرنا شک، چاہ رہا تھا۔ میں یہاں پہ ایک چیز عرض کروں گا مزمل بھائی، چونکہ میرے پاس بھی آپ کا رابطہ نمبر نہیں تھا، البتہ آپ کو سنتے رہتے ہیں اور آپ کی ہدایت، جیسے مفتی صاحب کے ساتھ بھی ہماری بڑی محبت ہے اور ان کے ساتھ ہماری گفتگو بھی ہوتی ہے، یعنی ہم ان سے ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں۔ ہمارا سفر میں جب وہ عراق آئے سفر میں، تو ایران بھی آئے، تو ابو عماد بھائی کی بھی ان سے بڑی گفتگو رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے بس سابقون الاولون پہ ہوٹل میں جو ہے وہ ابو عماد بھائی اور مفتی فضل ہمدرد صاحب کی گفتگو ہوئی۔ تو اختلاف تو جی رہتا جی ہے، ٹھیک ہے، اختلاف جی جہاں جہاں پہ ہم کرتے ہیں وہاں پہ اختلاف، لیکن یہ جو آپ اہل سنت میں جنید الرحمان صاحب بھی اس چیز کو کافی دفعہ نوٹ کر چکے ہوں گے کہ الزامی طور پر جب جواب دیتے ہیں تو وہ اہل بیت کی بھی توہین کر جاتے ہیں۔ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم الزامی طور پر کہہ رہے ہیں، تو الزامی جی جواب دے رہے ہیں شیعہ کو۔ تو یہ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ابھی کچھ ٹائم پہلے جنید الرحمان صاحب کے چینل پہ ہی ایک مناظرہ ہمارا ہو رہا، یا ایک گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں یہ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اعلم الناس ہیں، حضرت علی ان سے سیکھتے تھے۔ تو جنید الرحمان صاحب نے اپنی جو ابھی آنکھیں ان کی تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے، زیادہ کھل گئی اس ٹائم نہیں کریں، انہوں نے کہا ہاں جی کر دیا اب تو اہل سنت والجماعت میں جو آپ لوگوں کا ایک روایات و سلف اور خلف کا عقیدہ ہے، اگر ہم اس عقیدے کی بنیاد کو دیکھیں روایات اور قرآن مجید کی روشنی میں، کیا حضرت علی کو آپ جیسا ایک اہل سنت آدمی جو کہتا ہے کہ میں اعتدال کی راہ پہ ہوں، اور در حقیقت اہل سنت وہی معتدل ایک مذہب ہے، کیا امیر المومنین حضرت علی آپ کے مذہب میں عالم الناس ہیں، حضرت ابوبکر سے زیادہ عالم ہے؟ جی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی روایات کو کتابوں میں شامل کیا گیا ہے، بخاری میں بھی دیگر کتابوں میں بھی، کچھ چیزوں کی بنیاد پر کہ حضرت جناب ابو بکر جو ہیں وہ عالم الناس ہیں۔ لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو جس کے بارے میں یا جن کے بارے میں کہنا چاہیے، جن کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو ان کے بارے میں
یا تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کسی طریقے سے آپ رد کر دیں، اگر کوئی آپ کے پاس قاعدہ کلیہ ہے تو اس کو آپ رد کر دیں، جو کہ متواتر حدیث ہے اور اس کی لا تعداد اسناد ہیں اور صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ ایک دو سند میں شاید کسی راوی کے پر کوئی جرا کر کے کوئی ناسبی اس کو رد بھی کر سکتا ہے، اور کیا بھی ہے لوگوں نے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبوت کے علم کا دروازہ ہیں۔ تو یا تو آپ اس کو رد کر دیں، تو پھر آپ دوسری طرف جا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عالم الناس ہیں۔ وہ بخاری میں ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک شخص ہے، اللہ جو ہے نا وہ اللہ کی ملاقات کو یعنی وہ پسند کرتے ہیں، تو حضرت جناب ابو بکر جو ہے وہ رونے لگ گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں اس بات کا پتہ نہ چلا کہ وہ شخص کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس قرآن کی آیت یا جو آپ کہہ رہے تھے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اس سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لو اس روایت کی بنیاد پر حضرت جناب ابو بکر کو عالم الناس کہا جاتا ہے۔ تو اس پر کئی ایک چیزیں ہیں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کئی ایک چیزیں ہیں کہ اس کے اندر، اس مجمع کے اندر کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے؟ کیا ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس آپ نہیں جانتے، نعوذ باللہ، کہ آپ کو علم نہیں ہے اور حضرت جناب ابو بکر نے سمجھا ہے؟ تو اس بات پر اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو خلفائے ثلاثہ کی ساری زندگی اور اس کے بعد بھی جب تک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کی ظاہری زندگی آپ حیات رہے، امت مسلمہ کو کسی قسم کے مسئلے کی ضرورت پڑی ہے، کوئی بھی مسئلے کی ضرورت پڑی ہے، صرف مسلمان نہیں، امت مسلمہ نہیں، دیگر مذاہب بھی جب کسی کو ضرورت پڑی ہے تو تمام مسائل کا حل ایک ہی شخصیت ہے، وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور یہ بات خلفاء ثلاثہ کی زبان سے اللہ کے فضل و کرم ثابت ہے۔ حضرت جناب عمر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں اس فیصلے سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جس پر مہر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نہ ہو۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ باقی میں نے وہ جو پہلی بات آپ کو شروع میں کہی ہے نا کہ کچھ لوگ یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہی اصل اہل سنت ہیں، تو جب وہ باتیں کرتے ہیں یا دنیا کے سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل سنت نہیں ہے، اصل میں یہ کوئی پراپیگنڈا ہے۔ تو میں نے ایک نہیں کئی ایک بلکہ 20 ایسی کتابیں اہل سنت محدثین کے جن کو زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی، انہوں نے سیپریٹ صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل پر کتابیں مرتب کی ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی ایک کتابیں ہیں جس طرح شواہد التنزیل ہے، کئی اور کتابیں ہیں جن کے ابھی ینابیع المودہ ہے، اور کتابیں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن کا بھی میں شاید نام نہ لے سکوں جو صرف اس بات پہ ہیں، اور پنجتن پاک کے فضائل پر اور اس کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کے فضائل پر کتابیں اہل سنت محدثین نے لکھی ہیں۔ ہاں ایک بات علیحدہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ پذیرائی نہیں ملی یا ان کو مانا نہیں جاتا، بلکہ ان کا انکار کیا رہتا ہے کہ یہ ہماری کتابیں ہیں ہی نہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں جو جن کا قلب سلیم ہے نا، سلیم الفطرت جو ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ ان کو راہ راست پہ لے کے آتی ہیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں اہل سنت کتابیں، یہ روایات، ان کا جو اسلوب ہے، ان کا طریقہ کار ہے، یہ تو سارا اہل سنت والا ہے، تو پھر ان کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج میں ایک فروعی مسئلہ ہے، یہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے، فروعی مسئلہ ہے، لیکن اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا، اگر کہیں پہ ہو سکا مجھے اشکال ہوا تو اختلاف بھی کر سکتا ہوں آپ سے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح وہ کیسر نواز صاحب فرما رہے تھے کہ سیدہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدم مبارک کے ساتھ لگنے والی مٹی کے کروڑویں ذرے کا بھی ہمیں احترام کرتے ہیں، اس نسبت سے کہ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، بضع رسول ہیں، اور ان کا اپنا ایک ذاتی مقام ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ بضع رسول ہے، ٹھیک ہے، جو میری تحقیق ہے، اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ان کا اپنا مقام ہے کہ انہوں نے اور ان کی اولاد نے جو دین اسلام کی خدمت کی ہے، جو دین اسلام کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں اور خون دیا ہے، یہ ان کا ایک اپنا یعنی امتیازی مقام ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ حالانکہ یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں، آپ کی 4 بیٹیاں،
کیا آپ اس حوالے سے یعنی آپ کا کیا کیونکہ اہل تشیع میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کوئی 4 ماننے والے، 1 ماننے والے، تو جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وہ بنت محمد ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، سیدہ کونین ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا مقام سب سے زیادہ ہو، میں اس کے باوجود مانوں کہ سیدہ کونین کا مقام سب سے زیادہ ہے، وہ بظاہر رسول ہیں، ان کا مقام سب، لیکن پھر میں دوسری 3 بیٹیوں کو بھی تو مان سکتا ہوں ان کا مقام سب سے زیادہ مان کر، اس میں میری مجبوری کیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا آپ سے کوئی معلومات ہو جائے کہ یہ فروعی مسئلہ ہے، کوئی بنیادی نہیں ہے، کوئی امامت کا مسئلہ نہیں ہے۔ امامت کے حوالے سے الحمدللہ میں آپ کے چینل پر لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور امامت کے مسائل کے حوالے سے میں اس پر، کیونکہ منافقت مجھ سے نہیں ہوتی کہ میں فردی طور پر آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کروں امامت پر یا خلافت پر، جو چیز مجھے سمجھ آ گئی اس پر میں منافقت نہیں کر سکتا کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اور، ٹھیک ہے، یہ چیزیں مجھے پتہ ہے، میں الحمدللہ اس کو سمجھا ہوں، ٹھیک ہے، ساری زندگی انسان سمجھتا رہے، شاید اس سے بڑھ کر کوئی اور تحقیق سامنے آئے، لیکن اس بارے سے میں آپ کی خدمت، کیونکہ سیرت یہ ربیع الاول بھی ہے سیرت کے حوالے سے، تو یہ سیرت کا ایک باب ہے چھوٹا سا کہ آپ کی اولاد میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے عرض خدمت یہ ہے کہ مزمل بھائی، ہمارے ہاں اہل تشیع میں، بلکہ اہل تسنن کے ہاں بھی بیٹیوں کے بارے میں اختلاف رہا ہے، اہل سنت کے ہاں بھی بیٹیوں کے بارے میں کہ آیا نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں، حتیٰ حاکم نشا پوری نے کتاب لکھی، میں اگر وہ لا سکوں سامنے آپ کے، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، آپ کے نظروں سے گزری ہوگی، فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جی ہاں، اس میں ایک بڑی زبردست چیز لکھتے ہیں کہ وَمِمَّا حَمَلَنِي عَلَىٰ تَحْرِيرِ هَٰذِهِ الرِّسَالَةِ، کہتے ہیں مجھے جس چیز نے ابھارا نا کہ میں یہ فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کتاب لکھوں، حاکم نشا پوری کہتا ہے، وہ کہتے ہیں انا حضرت مجلسا حضرہ اعیان الفقہاء والقضاۃ والامناء من المزکین وغیرہم، کہا کہ جناب بڑے لوگ بیٹھے تھے، فقہاء، قضاۃ، امناء، ایک مجلس بیٹھی تھی اہل سنت کی، وجرا بحضرتہم ذکر امیر المومنین، شروع ہو گیا، فانتدب لہ عین من اعیان الفقہاء، تو ایک بندہ اس فقہاء میں سے اٹھ کے کیا کہتا ہے، کان علی لا یحفظ القرآن وہذا الشعبی قد نص علیہ، اہل بیت کی نسبت اہل سنت میں جنید الرحمان صاحب توجہ کیجئے کہ حاکم نشا پوری کہہ رہے ہیں یہ میں رسالہ اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کیونکہ اہل سنت کے ایک بزرگان کی محفل میں بیٹھا تھا، تو وہاں پہ جب حضرت علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک بندہ کہتا ہے کہ علی حافظ قرآن نہیں تھا، اور شعبی جس کا وہ تذکرہ کر رہے تھے عامر بن شرحبیل شعبی، وہ یہ کہتا تھا، اس کی نص سے موجود ہے۔ اچھا، اب ایک قدم آگے بڑھیں تو یہاں پہ دیکھیے گا، وہ کہتا ہے ثم جرا فی المجلس ذکر بنات النبی، کہتا ہے کہ پھر اس مجلس میں ذکر شروع ہو گیا کس چیز کا، بنات النبی کا، کون، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فقال بعضهم، ان میں سے بعض، کن میں سے، وہ جو اہل سنت بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں ان الروات، میرے خیال میں ابھی صفحہ نہیں آیا یہاں پہ، جی نیکسٹ کریں، شاید سب سامنے آئے، نہیں تھوڑا سا دراصل لیپ ٹاپ سے نا یہاں ایران میں وی پی این چلتے ہیں اور میرا لیپ ٹاپ والا وی پی این شاید سلو ہے، میں عبارت پڑھتا ہوں، فقال بعضهم ان الروات لا ينکرون، کہ راوی جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں کس چیز کا، انہن بنات ختیجہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سامنے آ گئی عبارت آپ کے، جی کہ انکار کیا جاتا ہے کہ اب یہ اہل سنت علماء کی محفل تھی، حاکم نشا پوری بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کا شیعہ قائل ہو گیا یا برصغیر کا ماحول ایسا بن گیا کہ بھئی برصغیر کے شیعہ قائل ہو گئے کہ بھئی نبی کی ایک بیٹی 4 بیٹی ہیں، وہ کہتے ہیں اس وقت بھی یہ مسئلہ لوگوں میں رائج تھا، اور راویان جو ہیں، اب روات سے مراد کون ہے، یہ واضح طور پر یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مجلس اہل سنت کی تھی، اور وہ یہ قول نقل کر رہے ہیں، بعض نے یہ بات کی کہ وہ انکار کرتے ہیں کہ نبی کی بیٹیاں تھی۔ اچھا، فقلت، میں نے کیا کہا، حاکم کہتا ہے ہن بناتها منہ، وہ ان کی بیٹیاں ہیں، الا ان ذکر فاطمہ فی الاخبار اشہر، کہ جناب زہرا کا جو ذکر ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے ان میں۔ تو اب میں آپ کے سوال کی طرف شیعہ مطمع نظر سے آتا ہوں کہ ہمارے ہاں روایات کی طرف اگر رجوع کیا جائے، وہاں پر بنات کا تذکرہ آیا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، کہا کہ رسول اللہ کی جناب ختیجہ سے جو اولاد تھی، جب اس کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے تو راویوں اپنا روایات میں بیٹیاں آئی ہیں، لیکن ہمارے بعض علماء نے تاریخی اعتبار سے، چونکہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ منہج پایا جاتا ہے مزمل بھائی، شیعوں کے ہاں بھی منہج پایا جاتا ہے کہ تاریخ قطعی یا تاریخ جو ہے وہ صحیح احادیث کو بھی نقد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جی ایک چیز مثلا تاریخ سے ثابت ہو جائے، تاریخی طور پر مثلا
جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مسلم کی روایت ہے، مسلم میں روایت ہے کہ ابو سفیان نے کہا رسول اللہ سے میں 3 چیزوں کی آپ کو آفر کراتا ہوں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ ام حبیبہ سے شادی کر لیں، وہ بڑی خوبصورت خاتون ہے، اس سے آپ شادی کر لیں. تو علماء نے کہا یہ روایت منکر ہے، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، ولو مسلم کی ہے، چونکہ اس روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے آفر کروائی، جبکہ ام حبیبہ پہلے ہی میرے خیال میں ام حبیبہ نام تھا نا ابو سفیان کی جی جی بیٹی کا نام، جی جی تو وہ تو جی پہلے سے ہی رسول اللہ کی زوجیت میں تھی، وہ تو جی آلریڈی رسول اللہ کی زوجیت میں تھی، 1 سال پہلے ہی اس کی شادی رسول اللہ سے ہو چکی تھی ان کی، تو لہٰذا کہا یہ روایت منکر ہے، کیونکہ تاریخ قطعی آ کے اس کو نقد کر رہی ہے. تو ہمارے بعض علماء جیسا کہ جعفر مرتضی آملی رحمہ اللہ کی کتاب ہے بنات النبی ام ربائب، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، گوگل پہ بھی مل جاتا ہے، گوگل کریں تو مل جاتا ہے. تو انہوں نے تاریخی ورود کیا، اور چونکہ وہ ایک مورخ بھی اچھے تھے اور تاریخ میں ان کا مطالعہ بھی بہت دقیق تھا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. ہم اس کے متعرض کیوں نہیں ہوتے؟ حتیٰ ہمارے شیعہ روایات کے مطابق رسول اللہ کی ان بیٹیوں میں سے کچھ کے جو قاتل ہیں وہ حضرت عثمان ہیں، 2 میں سے ایک کے قاتل حضرت عثمان ہے، شیعہ صحیح روایات کے مطابق. صحیح. ٹھیک ہے، وہ الکافی جیسی کتاب میں حتی سنی کتابوں میں بھی یہ ہے صحیح روایات میں کہ حضرت عثمان کو رسول اللہ نے ام کلثوم یا رقیہ، ٹھیک ہے، کہا جاتا نہیں رقیہ تھی، اس کی قبر میں پھر داخل نہیں ہونے دیا. کیوں؟ تو شیعہ کو کیوں زور دینا چاہیے نا کہ 4 بیٹیاں ہیں، کیونکہ حضرت عثمان قاتل بھی ثابت ہو رہے ہیں. ہمارے شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کی کافی ایک تعداد 4 بیٹیاں کہتی ہے، وہ کہتے ہیں بھی 4 کر لو، تم سے تو ایک بھی راضی نہ گئی، اس میں تو کوئی تم شک سے نہیں. تو ایک بھی راضی نہ گئی، 4 کا کر لو، 5 کر لو، 6 کر لو، 4 منوا کے کیا کرو گے خدا کے بندو؟ پہلے ایک جو اتنے فضائل ہیں، جس کے اتنے فضائل ماننے کے باوجود وہ ایک عدد تم راضی بھیج دیتے، تو یہ 4-5 کی بحث کیوں کر رہے ہو؟ وہ لے دے کے جو اہل سنت 4 کے اوپر زور ڈالتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ جی عثمان صاحب ذوالنورین تھے، ٹھیک ہے، 2 بیٹیاں تھیں ان کے پاس. تو اب یہ بتائیے کہ حضرت عثمان اگر 2 بیٹیوں کے شوہر تھے، کیا فقط رشتہ داری، کیا قرآن مجید میں آیا کہ رشتہ داری صرف رشتہ داری فضیلت کا معیار ہے؟ کیا احادیث میں آیا رشتہ داری فقط فضیلت کا معیار ہے؟ نہیں ہے نا. جی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ انہی صحابی صاحب نے نہ خود کبھی کہا کہ بھائی میں ذوالنورین ہوں، حتیٰ کہ دوسرے صحابہ حضرت عثمان کی سرزنش کرتے تھے. حضرت عمار بن اس وقت بھی صحابہ حضرت عثمان کے حوالے سے، یعنی کہ ذوالنورین اور نبی کے وہ ہیں، نہیں، وہ سر ان کے اعمال. حضرت عمار یاسر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے میں اسے قتل کر دوں، صحیح روایت ہے طبقات ابن سعد کی. اصل میں شہباز بھائی 4 ثابت کرنے کے پیچھے میرا مقصد حضرت عثمان کے حوالے سے یا ان کی شان یا عظمت کے حوالے سے اس ٹاپک پر یا اس طرف نہیں. مقصد اصل میں یہ ہے کہ واقعتاً ہی اہل تشیع میں 2 طرح کے لوگ ہیں، اور اس میں نرمی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو کچھ ایسے ذاکرین یا کچھ ایسے علماء کو جانتا ہوں کہ جو اس حوالے سے وہ جوڑ توڑ لگا کر کے کہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اصول کافی میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. ابھی اس کا متن بھی میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن کیونکہ میں کون صاحب سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں، اصل میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تحقیق کا یہ سفر ہے. تو ایک نہیں بہت ساری بتائیے گا، ویسے روایت پڑھیں، میری مطالعے میں آ جائے گی. روایت کون سی ہے؟ جی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ابھی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ذرا 1 منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہوگا. جی مشکل نہیں ہے. اور ایک نہیں کافی ساری کتابیں ہیں جن کے اندر صحیح سند کے ساتھ اچھا یہ کتاب ہے، سچ سوری میں نے کافی کہا، کافی کے بھی کا بھی حوالہ ہے، لیکن میرے پاس اس کا اسکین ہے الخصال کا، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے المعروف بالشیخ الصدوق کی جو کتاب ہے، آپ اس کو مجھ سے کافی بہتر، بلکہ آپ ہی جانتے ہیں، میں تو شاید نہ جانتا ہوں گا. تو کانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ، اس کا صفحہ نمبر ہے ابواب 7. نہیں متن پڑھ دیں آپ، صفحے کو رہنے دیں، صرف متن پڑھ دیں. جی کانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 اولاد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 اولادیں ہیں. تو اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان ابی عبداللہ علیہ السلام قالا ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خدیجہ القاسم والطاہر وهو عبداللہ و ام کلثوم والرقیہ و زینب و فاطمہ. یعنی یہ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. اور ایک اور کتاب دوسرے الکافی، اس میں بھی موجود ہے، اور بہت ساری کتابیں جو تشیع کی یہ واضح موجود ہے. اور تسنن کے تو ہے ہی. میرا خیال ہے کہ جو
ابھی خیال ہو سکتا ہے، اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہ جو روایت ہے نا جو آپ نے پڑھی ہے، وہ جو آپ نے روایت پڑھی ہے نا پہلی، وہ شیعہ سند سے نہیں ہے یہ روایت، جی یعنی شیعہ نشری سند سے نہیں ہے، یہ موثق روایت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے جو آپ نے پڑھی. اب اس میں ولد رسول اللہ من خدیجہ القاسم و طاہر و عبداللہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب و فاطمہ و تزوج علی بن ابی طالب فاطمہ و تزوج ابو العاص بن ربیع و رجل من بنی امیہ زینب و تزوج عثمان بن عفان ام کلثوم فماتت ولم يدخل بها، یعنی حضرت نکاح سے شاید عثمان رخصتی سے پہلے فوت ہو گئی تھی، پہلے ہی ہوئی. فلما صاروا الى بدر زوجہ رسول اللہ رقیہ و ولد لرسول اللہ علیہ السلام ابراہیم من ماریا الکبتی. ہاں پھر دوسری جو ہے نا بدر کے بعد رقیہ سے شادی ہوئی تھی. ہاں یہ موثق روایت ہے، صحیح روایت نہیں ہے، موثق. اچھا ایک روایت اسی شاید کافی میں ہے کہ حضرت عائشہ جو اختلاف کر رہی تھی حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، کہ وہ حضرت سیدات العرب حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ ان کا کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے ان کی، کہ وہ ابھی رسول بار بار انہی کا نام لیتے. تو پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے ڈانٹا بھی اور یہ بھی کہا کہ اللہ نے مجھے ان کے وطن سے اولاد دی ہے، اور پھر آپ نے وہ اپنی اولاد گنوائی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر الکافی کی روایت کا متن اگر آپ پڑھ دیں، میں وہ الکافی کی روایت کی سند کا بھی دیکھ لیتا ہوں. میں دیکھتا ہوں اگر مجھے مل جاتی ہے، اور امید بھی کافی ہے انشاءاللہ کہ مل جائے، کیونکہ جو باب ہے نا خصال میں، اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت ضعیف ہے، دوسری روایت اس میں ضعیف ہے، پہلی روایت موثق ہے. چلیں میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ. خیر مشکل نہیں ہے، الکافی میں بھی ہے، آپ جی گفتگو آگے روایت تو بڑھائیں اس ہے کے حوالے سے کیا. جی نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر تشدد تو نہیں کر سکتے نا. مثال کے طور پر میں اس وقت جو میری صورتحال ہے وہ میں کسی بھی مکتبہ فکر سے تشدد کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. یہی شاید میں وجہ بھی یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے جو یہ راہ ہدایت ملا ہے، راہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت و مودت کا جو راستہ ملا ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی ایک ٹائم سے، اس سے پہلے جب لا علمی میں انسان بہت کچھ کرتا ہے، لیکن کبھی بھی جب سے تحقیق کا یہ دور شروع ہوا ہے، جتنی بھی ساتھ ہے خدا نے دی، تو کسی چیز کے ساتھ جذبات کے ساتھ نہیں جڑا بغیر تحقیق کے، ٹھیک ہے. اب میں اس بات سے بڑا خوش ہوں کافی. جب نیا میں نے شیعہ ذاکرین کو سنا تو اس وقت وہ اس پر متشدد تھے، اور میں نے ایک دو میرے دوست بھی ہیں وہ بھی اس بات پر جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ نہیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے. تو جب یہ روایات میرے سامنے تو میں نے کہ اس میں نرمی ہو سکتی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ، اس کے باوجود یہ عقیدہ اپنی جگہ پر محکم ہے، واضح ہے کہ سیدہ کونین کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے، اور یہ واضح احادیث سے یہ بات ثابت ہے. کیا اس میں نرمی ہے؟ ایک میں معتبر ترین شیعہ عالم دین سے بات کر رہا ہوں، کیا اس میں، کیونکہ شیعہ بھی سن رہے ہیں، سنی بھی سن رہے ہیں، تو کیا اس میں نرمی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں، تو اس کے حوالے سے میں کہتا ہوں جو ایک کہتا ہے شاید اس کے پاس صرف غلو ہے، دلائل نہیں ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا شہباز بھائی، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا مزمل بھائی سے، اگر آپ کی اجازت. جی اچھا مولانا مزمل صاحب، میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی غالباً آج سے 1 سال پہلے. آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در سیدہ پہ جا کے دھمکی لگائی تھی کہ علی اور زبیر، یعنی میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بیعت نہ کی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. آپ نے کہا تھا یہ روایت سندن ثابت ہے، تو کیا آپ کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ ثابت ہے؟ آپ اس تحقیق تک پہنچ چکے ہیں؟ یہ روایت ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت ساری جتنی بھی اس کے حوالے سے روایات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک روایت اور ہے میرے سامنے، وہ روایت شاید فرائد السمتین میں ہے. وہاں پہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا آخری وقت ہے تو آپ کے ساتھ یعنی آپ کے پاس اس وقت تشریف فرما ہے حضرات امامین کریمین حسنین کریمین سلام اللہ علیہ، ان دونوں آپ کے پاس ہیں، سیدہ کونین آپ کے پاس ہیں. تو ایک لمبی چوڑی حدیث ہے جس میں آپ ان کا مقام بیان کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، حضرت امام حسن المجتبیٰ کا مقام بیان کر رہے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام بیان کر رہے ہیں، پھر سیدہ کائنات کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے فرمایا یہ اہل سنت کتاب کی یعنی کہ روایت ہے، اس میں آپ نے محرومہ، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ لفظ شہیدہ بھی ہے، یعنی انہیں شہید کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس روایت کو سامنے رکھ کے میرا رجحان اس طرف ہے کہ سیدہ کونین کی شہادت ہوئی ہے۔ اچھا باقی اس کے علاوہ اس بات میں تو کسی قسم کا، دیکھیں مفتی فضل ہمدرد صاحب سے آپ نے یہ اس طرح یہ سوال کیا، ان کا پورا ایک پروگرام تھا لیکن وہ بین رہے کبھی ادھر کے، اب نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے میری تحقیق اس سے بدل جائے کہ میں کہوں گا آپ شہیدہ نہیں۔ اس وقت جس میں چیز پہ کھڑا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے دروازے پر آ کے دھمکی بھی لگائی گئی، اور یہ اہل سنت روایات ہیں، ان کے دروازے کو جو ان کا جو بھی نقصان کیا گیا وہ بھی ہوا۔ اچھا اگر یہاں تک مان لیا جائے، یہاں تک اگر تو آپ کے قلب میں ایمان موجود ہے اور آپ واقعی ایک ظاہری الفاظ کے ساتھ نہیں، آپ واقعی سیدہ کونین کو بجائے رسول مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ٹکڑا مانتے ہیں، آپ کے جسم کا حصہ، تو اتنا ہی کافی ہے کہ سیدہ کونین کے دروازے پر آ کر کے اس نے مطلب دھمکایا جائے یا اس کے دروازے کی گستاخی کی، جس کے بارے میں قرآن مقدس نے واضح طور پر کہا کہ یہاں پر آپ آواز بھی بلند نہیں کر سکتے، یہ آداب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آنے کے لیے، یہ آداب ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری قرآن کی آیات موجود ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا ادب کیا، اور اسی دروازے پر اہل سنت روایات کے مطابق 6 ماہ 10 ماہ شاید بھی والی بھی روایت ہے کہ آپ اس دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے، اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس وقت ذاتی طور پر جو ہے یہ بات متواتراً ثابت ہے کہ سیدہ کونین پر جو ظلم و ستم ہوئے ہیں، یہ انہوں نے اپنی زبان سے خود بیان کیے ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ میں ابھی اس تحقیق سے بہت دور تھا کہ ہمارے ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کے واعظ ہیں، عالم دین نہیں ہے، واعظ ہیں، ان کا ایک بیان سنا کرتا تھا اکثر، بڑی ان کے اس بیان سے میری محبت تھی، ابھی ان کا نام لینا ضروری نہیں ہے، محبت تھی، اور وہ اپنے پنجابی زبان تھی ان کے، اور جب واز کرتے تھے سیدہ کونین کے حوالے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پاک کے بعد کہ کس طرح انہوں نے فرمایا۔ اچھا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجر کی وجہ سے جو آپ چلے گئے کائنات سے، آپ کے والد محترم، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھ پر مصائب آئے ہیں، لیکن اب اس چیز کی طرف یعنی کہ وہ ذہن کھلتا ہے، وہ اس وقت یہ روایات اور یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، یہ اشعار پڑھ صبت علیہ مصائب، اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک واعظ جو کہ بڑے مشہور ہیں، وہ اشعار پڑھا کرتے تھے اس وقت۔ جب ہم اس راستے پہ آئے اور ہم نے دیکھا تو پھر اس میں تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ گئے، تو پھر کوئی چیزیں، پھر یہ روایات بھی مصنف ابن ابی شیبہ اور دوسری تیسری، تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، خدا ان پر۔ اچھا جی مزمل بھائی، میرا ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جب آپ نے شہادت کے واقعے کو تسلیم کر لیا ہے اور دھمکی والی روایت کو تسلیم کر لیا ہے، تو آج آپ کیا ان حضرات سے اعلان برات کرتے ہیں جنہوں نے دھمکی لگائی؟ میں ہر دشمن اہل بیت سے اعلان براعت کرتا ہوں، وہ متقدمین ہو، وہ متاخرین ہو، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی دشمن اہل بیت ہے۔ دیکھیں یہ بات اہل سنت کو ماننی پڑے گی، آج نہ مانے کل مانے، 10 سال 20 سال، چاہے کتنا بڑا صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو۔ میری بات سن لینا، انشاءاللہ آپ اسی میں آپ کا جواب آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا، یہ مسلم بات ہے، میں کوئی اپنے گھر سے لے کے، جب آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اس کی اسناد پر، روات پر باقاعدہ طور پر محدثین اہل سنت نے سیپریٹ کتابیں لکھی ہیں، اس دور کے بھی اور پہلے جو ادوار کے ہیں انہوں نے بھی اس کو مانا ہے کہ یہ روایت متواتر ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما گئے کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت، یہی تو ایک چیز ہے جو ایک بندہ مومن کو جس کے اندر ایمان ہے، شیطان کے بارے میں اللہ کہا نا کان من الکافرین، وہ کافروں میں تھا، پہلے کافروں میں تھا، اسی طرح مومنین بھی ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، لیکن سامنے آنے کے لیے کوئی دلیل موجود ہوتی ہے کہ جن کے قلب میں ایمان موجود ہے ان کے ایمان کے اظہار کے لیے
اور ان کے قلب کے اطمینان کے لیے حدیث ثقلین سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت, جب ہمارے لیے راہ ہدایت بعد از پیغمبر, ہدایت کا ذریعہ بعد از پیغمبر, اور جو رحمت للعالمین, اب دیکھیں 14.5 صدیاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گئے ہوئے ہو گئی, لیکن آپ کی رحمت تو روز قیامت تک ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وقت کے ساتھ آپ کی رحمت محدود ہوگی یا نعوذ باللہ, یہ قیامت تک ملے گی اور برابر ملے گی جو اس کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیسے ملے گی؟ بعد از نبی آپ نے کوئی اہتمام کیا نا کہ میرے بعد تمہارا رہبر ہادی رہنما. اسی وجہ سے مجھے لوگ رافضی شیعہ کہتے ہیں, مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے, کیونکہ یہ میری اپنی, میں نے شہباز اصفہانی صاحب سے علم حاصل نہیں کیا, ان کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا, میں نے کسی شہنشاہ نقوی صاحب سے نہیں پڑھا, میں نے اور محسن نقوی صاحب سے, یا پتہ نہیں محسن نقوی صاحب کون ہے, میری زبان پہ آ گئے, وزیر داخلہ, وزیر داخلہ, ان سے آپ نے علم نہیں لینا, ان سے آپ نے چھٹی لینی ہے بس. جی جی, تو وہ یعنی میں نے کسی شیعہ عالم سے نہیں سیکھا, یہ چیزیں میں نے اہل سنت کتابوں سیکھی ہیں کہ بعد از پیغمبر اہل بیت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو تم سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے. اہل بیت اطہار خصوصاً پنجتن پاک کو آپ نے اپنے سامنے, یعنی حضرت امام حسن, امام حسین, سیدہ کونین حضرت امام علی علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ انی سلم لمن سالمتم, میں خود اس کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام جو تمہارے ساتھ سلامتی رکھے گا, امن رکھے گا, صلح رکھے گا. وحرب لمن حاربکم, اور میں ان کے لیے جنگ. میں ان روایات کو کہاں لے جاؤں؟ جو مجھے یہ کہے کہ بھائی اعتدال کا رستہ نکالیں, کوئی منافقت کا رستہ نکالیں, میں ان روایات کو کہاں لے جاؤں؟ ابھی کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس روایت کو متعارف کروایا. پہلے بھی پڑھی تھی میں نے, بخاری ساری پڑھی ہے, مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے اساتذہ ابھی تک زندہ ہیں, اگر وہ سنے تو مجھے میرے کسی استاذ نے کسی روایت پہ کھڑا کر کے کہا ہو کہ یہ روایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل میں ہے, اور اس پر ذرا رک جائیے, یہ خانوادہ مصطفیٰ کے حوالے سے ذرا رک جائیے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے وہ روایت کے حضرت عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا, اس کی بازار میں ایک نہیں, 100 نہیں, 1000 تعویلات آ گئی, لیکن روایت تو وہی کھڑی ہے. ٹھیک ہے, روایت تو وہی کھڑی ہے, اس کا انکار نہیں ہے. میں ان روایات کو کہاں لے جاؤں؟ میں یہ ان لوگوں سے سوال چاہتا ہوں, جواب چاہتا ہوں, ان سے سوال کر رہا ہوں کہ بھائی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا, جو تم سے صلح رکھے گا وہ مجھ سے صلح رکھے گا. اب وہ کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, مجھے نام لینا کچھ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی ہو جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے, جنگ کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ثابت ہو جائے تو اس سے اعلان برات کرنا ایمان کا حصہ ہے. اعلان برات کرنا ایمان کے لیے لازم ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی مزمل بھائی, آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن آپ کی جو جماعت ہے اہل سنت والجماعت, اس کا یہ اجماعی موقف نہیں ہے. تو آپ یہ بات سمجھتے نہیں کہ اگر علماء آپ کی یہ لائیو سیشن دیکھیں گے تو آپ کو اہل سنت سے خارج کر دیں گے؟ میں اصل میں جنید الرحمان بھائی اہل سنت سے پہلے ہی خارج ہو چکا ہوں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل میں مجھے فکر ہے آخرت کا, ٹھیک ہے. ابھی میں خدا سے یہ طلب کرتا رہتا ہوں. دیکھیں نا, کوئی بھی تحقیق انسان کی آخری تحقیق نہیں ہوتی. میں خدا سے طلب کرتا رہتا ہوں کہ اے میرے خدایا, اگر آج میں جس تحقیق پہ کھڑا ہوں, اگر یہ راستہ حق نہیں ہے تو مجھے وہ راستہ دکھا جو راہ حق ہے. ٹھیک ہے. اس دور میں نے آج نہیں, یہ آپ نے آج سوال کیا, آج میں نے نہیں کہا, آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا, شہباز بھائی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا. خدا کی قسم میں اس سے پہلے اپنے چینل پر ولاگز وغیرہ اس ٹاپک پہ بنا چکا ہوں کہ کوئی بھی دشمن اہل بیت ہو اس سے اعلان براعت کرنا ضروری ہے, ورنہ دو چیزیں ایک قلب میں نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. آپ محب اہل بیت بھی ہوں اور دشمنان اہل بیت کا دفاع بھی کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. آپ کے دل میں امام حسین بھی ہو اور آپ کے دل میں یزید بھی ہو, اور یہ وہ سارا سسٹم کہ جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور پورے خانوادہ مصطفیٰ جنید الرحمان صاحب کے دل میں ہے, جنید الرحمان صاحب کے دل میں دونوں چل رہے ہیں اس ٹائم. ابھی مجھے امام حسین اور یزید دونوں ہیں. میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ ان کے قلب کی جو معاملات ہیں وہ خدا جانتا ہے. تو پوچھ لیں. نہیں, میں بتا دیتا ہوں, یہ بڑی انہوں نے خوبصورت بات کی ہے. اصل میں یزید نام ہٹا دیں, آپ ان سے کہیں کہ جنید صاحب کے دل میں مفتی عبد الباقی صاحب بھی چل رہے ہیں, تیجانی صاحب بھی چل رہے ہیں, اور چننا صاحب بھی چل رہے ہیں. آپ یہ کہیں عبد الباقی صاحب ہمارے میں ہیں.
अब्दुल बाकी साहब अब्दुल, वाले में। हाँ मैं कह रहा हूँ आप ये कि आज के दौर का नाम लेना, बोले तेजानी साहब की मोहब्बत चल रही है, चन्ना साहब की मोहब्बत चल रही है। अच्छा नहीं वाकई मैं एक सवाल, मैंने ना मुजम्मिल भाई जुनैद रहमान साहब के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई भी है, जो इंशाल्लाह अब जुनैद रहमान साहब पता नहीं हाँ जी, अपलोड करते हैं या नहीं करते। नहीं नहीं करूंगा करूंगा सर, बिल्कुल होगी, 100%। उसमें मैंने इनसे एक एक सवाल लफ्ज किया नहीं था। काटूंगा, एक मैंने लफ्ज इनसे एक एक सवाल एक किया था हाँ मैंने इनसे सवाल किया था, और मैं मुफ्ती फजल अंदर साहब से भी एक सवाल कई पॉडकास्टों में कर चुका हूँ, लाइव भी किया, फेस टू फेस भी किया, कि आप फदक के मामले में हक किसको समझते हैं। कहा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हक पे थी, हम फदक के मामले में जनाब ज़हरा के साथ हैं। तो सर जब जनाब ज़हरा के साथ है तो जनाब ज़हरा हज़रत अबू बकर को खलीफा नहीं मानती थी। जी, मुझसे आपने कोई सवाल किया है या अपना बता रहे हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने मुझसे कोई सवाल किया है या अपना बता रहे हैं? मेरा नेट चला गया या आप लोगों का चला गया? मेरी नहीं नहीं, आवाज़ हम नहीं तो आ सुन रहे हैं आपको। रही, आपकी आवाज़ आ रही है हमारी तरफ भाई। जी आवाज आ रही है आपकी, जी या दोबारा रिज्वाइन कर लें, मसला नहीं है। अच्छा मुजम्मिल भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, फिर मैं इजाजत चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि मौलाना इस्माइल देवबंदी जो थे बाद में शिया हो गए थे, उनके शिया होने की वजह थी सैयदा कायनात का हक। तो ये बताएं कि फदक सैयदा कायनात का हक था नहीं था? फदक के हवाले से भी जिस तरह शहबाज भाई ने कहा, मैं सैयदा कौनैन के साथ हूँ, क्योंकि कुछ सवालात हैं, उन सवालात के जवाब अगर मुझे कोई दे दे तो जिस तरफ वो कहें मैं उस तरफ चला जाता हूँ। वो सवालात बड़े यानी कि अक्ली कुछ सवाल है, नकली की तरफ तो जाती नहीं, उसमें तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा ना। तो अक्ली सवालात हैं कुछ, वो ये हैं कि अगर उसका उनका हल हो जाए, ये आम फहम है, कुछ समझने ज़्यादा गहरे भी नहीं है, उनका हल हो जाए तो मैं फिर जिस पार्टी के साथ मौलवी साहब कहेंगे उस पार्टी को ज्वाइन कर लूँगा। असल में ये मसला खिलाफत, मसला विरासत जो है, ये मुतअल्लिक़ है अहले बैत नबवी से। यानी अगर सैयदा कौनैन को हक मिलना है रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये मसला आपसे मुतअल्लिक़ होना चाहिए। आपको इसका पहले इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इस मसले को आपने सहाबा के अंदर बैठ के बयान किया हो और हज़रत जनाब अबू बकर को भी इल्म हो या दूसरे सहाबा को भी इल्म हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो जाए। लेकिन सबसे पहले इस बात का इल्म खुद सैयदा कौनैन को होना चाहिए था, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़र्ज़ मनसबी ये है कि जो उम्मत की तरफ उन पर फ़र्ज़ है या नाज़िल हुआ है, लितुबय्यिन लिन्नास, ताकि वो लोगों के लिए वाज़े कर दें। वाज़े करना आपका फ़र्ज़ मनसबी है, नबुव्वत के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। अगर नऊज़ु बिल्लाह आपने ये वाज़े नहीं किया, हम ये समझते हैं कि क़यामत तक, शुरू से लेकर क़यामत तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरा इल्म मौजूद है। पता है उन्हें कि मेरे बाद क्या इख्तलाफात बर्पा होंगे। किताबुल फित्न बाकायदा तौर पर चैप्टर्स हैं, किताब है बाकायदा तौर पर, ठीक है, जिसमें आपने बताया मेरे बाद ये फितना ये चीज़ें होंगी, और वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हुई और कुछ होने वाली जो होंगी, ठीक है, क़यामत तक। तो क्या आपको इस बात का भी इल्म बिलऔला होगा कि मेरे बाद इस चीज़ में इख्तलाफ होगा और मेरी उम्मत कट जाएगी या बिखर जाए? तो आपको ये चीज़ वाज़े करके जाना चाहिए था, ठीक है। मेरा ये यकीन है कि कोई ऐसी चीज़ अल्लाह के रसूल ने नहीं छोड़ी जो वाज़े नहीं की, ताकि बाद में ये जो आज हमारा ज़हन बन गया ना कि मुफ्ती से पूछे, मुल्ला से पूछे, फिर इज्तिहाद करें, फिर ढूंढें, फिर तलाश करें, फिर हर बंदा ये जो बेचारा घास काटने वाला है वो भी तलाश करे और फिर सीधे मसले तक नहीं। इस्लाम में ये सख्ती नहीं है, सीधा साधा है समझने वालों के लिए, ठीक है, सीधा साधा है। मेरा ये सवाल अगर कोई जवाब दे दे कि ये जो इख्तलाफ इस वक्त बरपा है, जिस पर दो बाकायदा तौर पर मकात में फ़िक्र बन गए, स्कूल ऑफ थाट बन गए हैं दो, एक शिया और सुन्नी, सैयदा कौनैन के फदक को तलब करने के हवाले से, ये तो इख्तलाफ फिर खुद उस रसूल के घर से शुरू हो गया ना, कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस बात की कोशिश की कि मेरी उम्मत एक रहे और इख्तलाफ बरपा ना, वला तफर्रकू, जिन पर कुरान मुक़द्दस की आयत उतरी, और उन्हीं के घर से उन्हीं की बेटी उठी, और उन्हें नाउज़ बिल्लाह मसले का इल्म नहीं था, अपनी कम इल्मी की वजह से उन्होंने एक सवाल कर डाला, और उस सवाल की वजह से उम्मत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। बस यही एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये इख्तलाफ नबी के घर से हो और ख़ुद बज़ाए रसूल उठे और उम्मत को दो टुकड़ों में तकसीम कर दे, इतना बड़ा इख्तलाफ कर दे, और फिर ये इल्ज़ाम रसूल पर भी जाता है कि उन्होंने ये चीज़ वाज़े क्यों नहीं की।
تو اس حوالے سے پھر میری جو تحقیق ہے وہ سیدہ کونین کی طرف جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول کو اختلاف لگ گیا ہو، کوئی فرق، کیونکہ میں خدا کی قسم اس میں مجھے کسی قسم کا یعنی وہ نہیں ہے، شرم نہیں ہے کہ میں حضرت جناب ابو بکر کو کہوں کہ ان سے شاید کوئی اتحادی غلطی ہو گئی ہو، بجائے اس کے کہ میں سیدہ کونین جو بضع رسول ہے انہیں کہوں کہ نعوذ باللہ ان سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے اس وقت کے تمام اہل سنت لوگوں کو، تمام اہل سنت کو، کہ آپ اس بات پر تو ایگری ہو جاتے ہیں کہ آپ سیدہ کونین کو نعوذ باللہ خطا پر کہتے کہ انہیں علم نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن آپ اس پر آ جائیں نا کہ حضرت جناب ابو بکر سے چاہے تو ہو سکتا ہے اتحادی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی ہو، کہ جب آپ اس خطا کی نسبت سیدہ کونین کی طرف کر سکتے تو ایک صحابی کی طرف کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے۔ آج اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے پکا رافضی ثابت کر کے ہی رہیں گے۔ نہیں، یہ پوڈ کاسٹ کریں گے آپ کے ساتھ، اس میں کریں گے الگ سے۔ صحیح ہے۔ اچھا، وہ آپ میری پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ کچھ کہہ رہے تھے، وہ بات رہ گئی۔ میں کہہ رہا تھا یا شہباز بھائی؟ جی شہباز بھائی سے سوال ہے، شہباز بھائی۔ نہیں، میں پوڈ کاسٹ کے بارے میں خیر وہ تو جب آئے گی، وہ اس اعتبار سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جنید الرحمان صاحب سے اس میں بڑے سوالات پوچھے کہ بھائی آپ یزید کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے۔ میرا نظریہ یہ ہے، روئے زمین پر کوئی یہ کہے کہ میں سنی ہوں اور میں یزید کو خلیفہ نہیں مانتا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے اوپر میری مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ گفتگو موجود ہے جس میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا جی سنی رہ کر کوئی بندہ یزید کو اپنا خلیفہ شرعی نہ مانے، وہ یا سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وہ اس بندے کو اپنی سنیت پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سنی رہ کر امام حسین علیہ السلام کو کوئی امام بھی نہیں کہہ سکتا اور یزید کو خلیفہ کہے اور امام کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات آپ کرتے ہیں، میں خیر اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں سنی ہو کر بھی امام حسین علیہ السلام کو امام حسین کہہ سکتا ہوں، مان سکتا ہوں۔ وہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نا معذرت کے ساتھ، وہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں جیسے کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی والے نہیں مانتے نواز شریف کو، جیسے فرد واحد کہتا ہے، کیونکہ فرد واحد کی بات حجت نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ کی محبت ہے، ہاں آپ کی بات ہے، آپ کی محبت ہے امام حسین سے۔ جی یہ بات صحیح ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث نے جب کہہ دیا کہ ہمارے 12 خلفاء میں یزید شامل ہے۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب امیر المومنین فی الحدیث نے کہہ دیا کہ ہمارے 12 خلفاء میں یزید شامل ہے تو پھر بات یہ اہل سنت کے لیے حجت بن جاتی ہے۔ پھر آپ یزید کی خلافت کو مانے بغیر پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو آپ اہل سنت کے جمہور موقف کی جو ہے وہ مخالفت کریں گے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کا جو نظریہ ہے وہ اہل سنت سے آپ کو خارج کرتا ہے، ہمیں خارج ہونا پڑے۔ اہل سنت سے بھی ایک بالا چیز ہے، وہ ہے کتاب و سنت، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت آپ ذہن سے نکال دیں شیعہ اور سنی کو۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ میرے نزدیک آخرت اہم ہے اور آخرت کی زندگی اہم ہے، باوجود اس کے شیعہ سنی یہ وہ، ٹھیک ہے۔ میرے اپنے حقیقی چچا ہیں، ان سے کچھ اختلاف ہو گیا مسئلہ خلافت پر، ٹھیک ہے۔ میری اپنی جو جتنی بھی اس وقت خاندان ہے اس کا اختلاف چل رہا ہے میرے ساتھ۔ اس موقع پہ تنہا ہی ہوں اللہ کی زمین پر، اپنے گھر والوں کے علاوہ میرے بھی ساتھ میرے صرف اہل بیت ہی ہیں۔ تو جیسے وہ ایک پنجابی کی مثال ہے نا، اب پنجابی میں ہی بیان کرنی چاہیے کہ وہ کپڑا چکو تے اپنا ہی پیٹ ننگا ہوندا ہے۔ تو وہ میرے انکل ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جنید رحمان بھائی آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اپنے حالات بیان کرنے سے آپ خود ہی بندہ ننگا ہوتا ہے۔ تو حضرت چچا سے نا اختلاف ہو گئے اس حوالے سے، خلافت کے حوالے سے۔ مجھ سے پوچھا گیا خلوت میں، میرا یہ خدا کرے اللہ اس پر استقامت دے اور ہمیشہ کے لیے، کیونکہ دنیا کو کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اچھے ہیں دنیا پھر بھی آپ سے راضی نہیں ہے، اگر آپ برے ہیں دنیا پھر بھی آپ سے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ زیادہ کھا رہے ہیں تو دنیا پھر بھی آپ سے آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، مفلس ہیں تو دنیا پھر بھی آپ سے راضی نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کوشش کرتا ہے نا کہ میں ٹی وی چینل پہ آ کر کے لائیو بیٹھ کر کے دنیا کو راضی کروں، میرے مکتبہ فکر کے علماء راضی ہوں، یا پھر مجھ سے شیعہ راضی ہو جائے یا سنی راضی ہو جائے، تو وہ بندہ خدا کی قسم تذبذب میں ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ، وہ راہ ہدایت کبھی بھی تلاش نہیں کر سکتا۔ مجھ سے خلوت میں یہ پوچھا گیا کہ آپ سے اختلاف ہیں کافی، لیکن ایک چیز ہے وہ واضح کر دیں کہ آپ پہلا نمبر کس کا مانتے ہیں۔ میں نے یہ تو ایک قوال ہیں، اب ان کا پتہ نہیں، شاید نصرت فتح علی خان ہیں کہ انہوں نے واضح کیا کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ خیر وہ تو ایک قوالی ہے۔ تو مجھ سے میری ساری برادری، سارا خاندان بیٹھا ہے اور یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد اب یہاں پہ فیصلہ ہونا ہے کہ دنیا
وہ ہمارے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے. اختلاف ہو جاتا ہے اس بات پر. میں نے کسی بات سے یہ بات شروع کی ہے, شاید اسی طرف میں آ جاؤں. اختلاف ہو جاتا ہے اور سوال یہی ایک ہوا کہ آپ خلافت کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں میں خلافت کو کیوں نہ مانوں جب اہل سنت میں متواتر یہ بات موجود ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر, دوسرے حضرت عمر, تیسرے حضرت عثمان اور چوتھے حضرت علی ہیں علیہ السلام. تو میں کیوں نہ مانوں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پہلا نمبر کس کا ہے, خلافت پوچھتے ہیں تو وہ حضرت جناب ابو بکر. لیکن اگر قرآن و سنت کی روح سے پوچھتے ہیں, دلائل کو سامنے رکھ کے اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں, تو پھر میری مجبوری ہے کہ میں یہ کہوں کہ قرآن و سنت کے دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہی تھا. ٹھیک ہے, اب اتنی بات کرنی تھی اور ہمارے اختلاف کا جو حل نکلا, اختلافات کا جو حل نکلا وہ یہ, مجھ سے میرے برادر اصغر ہے چھوٹے, ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے نا, آپ چیٹ جی پی ٹی سے یعنی اے آئی سے پوچھیں. اے آئی سے میں اسی طرف آ رہا ہوں جس بات سے یہ بات شروع ہوئی ہے. اے آئی سے پوچھیں اہل سنت. میں نے کہتا ہوں اس سے بھی ایک بالا تر چیز ہے دلائل, کتاب و سنت, صحیح احادیث, قرآن مقدس کی آیات بینات, ہم اس کی طرف جاتے ہیں نا. یہ اختلاف ہوا کہ آپ جو ہے نا چیٹ جی پی ٹی اے آئی کا ایک اس سے پوچھیں کہ پہلا خلیفہ کون ہے. اب یہ بات واٹس ایپ پہ چل رہی ہے 1 2 3 4 دن یہ مسلسل چلتی رہی. سوالات یہ ہو رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ اہل سنت کے مطابق پہلا خلیفہ کون ہے. اب جب میں اے آئی سے پوچھتا ہوں کہ اہل سنت کے مطابق پہلا خلیفہ کون ہے, تو مجھے آپ بتائیں جنید الرحمان بھائی کیا جواب آئے گا؟ حضرت ابو بکر کا نام آئے گا. بالکل آئے گا. جب میں یہ پوچھوں گا کہ کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے جو معیار ہیں خلافت کے, ان معیار پر دو شخصیات. آپ کی شاید آواز بریک ہو گئی ہے سر. آواز بریک, مائک کا ایشو ہے. نہیں ویڈیو ٹھیک ہے, آواز آپ کے مائک جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ چھوڑ گیا ہے, آپ کے رشتہ داروں کی طرح. مائک نہیں اس نے ساتھ چھوڑ دیا مائک نے. آگے راجع الحق الى مقامی آ گیا. جی تو پتہ نہیں کہاں چلا. اچھا, اس سے پوچھا یہ کہ ہم نے کہا یہ سوال نہیں بنتا, میری گفتگو بورنگ تو نہیں ہو رہی نا, جہاں بورنگ ہو مجھے ٹوک دیجئے گا, کہ یہ سوال نہیں بنتا کہ ہم یہ پوچھیں کہ اہل سنت کے مطابق پہلا خلیفہ کون ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے خلافت کے معیارات کیا ہیں اور ان معیارات پر پورا کون اترتا ہے. اور خدا کی قسم اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں, جامع مسجد حسین ابن علی سے جو بھی پیغامات مسجد میں لائٹ چلی گئی ہے, مسجد کی لائٹ چلی گئی, حسین ابن علی کی لائٹ چلی گئی ہے. مسجد حسین ابن علی والوں نے آپ کی لائٹ کاٹ دی ہے سر. انہوں نے کہا یہ بہت باتیں کھل کے کر رہے ہیں, جنید الرحمان صاحب ان کے اندر کی ساری باتیں نکال رہے ہیں, خود وہ اپنی چھپا کے بیٹھے ہیں, ان کی نکلوا رہے ہیں. اچھا جی, تو ناظرین, ہاں مزمل بھائی جو ہیں وہ ابھی میرے خیال میں, مزمل بھائی آپ کی نا, آپ اچھا سا بلب لگائیں نا, بلب جو ہو نا, بلب کی روشنی سے استفادہ کرنا چاہیے سر. آج کے زمانے میں بلب بہت ضروری ہے. نہیں, وہ سولر بھی رات میں چلا سکتے ہیں, سولر سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں سر. سولر سے لیں گے لیکن بلب ضروری ہے. ہاں بلب بھی ہے. ابھی تو شاید مسئلہ جو ہے وہ سندھ الیکٹرک کا ہے. اگر سندھ سے ویسے انرجی سیور ٹھیک ہوتے ہیں بلب کی نسبت. بلب جو ہے وہ جلدی فیوز ہو جاتا ہے سر. نہیں, وہ تو اس وقت فیوز ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو ایسی دلیل دے دیں جس کا توڑ نہ ملے. نہیں, اصل میں بلب جو ہے نا شروع سے ہی جلدی فیوز ہو جاتا تھا, تھوڑا بس ٹائم گیا اور فیوز ہو جاتا تھا. یہ بہت پرانی باتیں ہیں, آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا. جی 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 بالکل بالکل. چلیں جی, وہ میں نے آپ کی ایک تربوز والی ویڈیو نا, وہ جتنا بڑا تربوز تھا وہ جو اہل سنت مذہب کا تھا, وہ میں نے گروپ پہ شیئر کیا تھا. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تیجانی صاحب اس پہ واٹس ایپ گروپ پہ کوئی کمنٹ کریں گے, لیکن ان کا کمنٹ آیا ہے نہیں. میں آپ کی خصوصی چیزیں نا, آپ کی خصوصی جو چیزیں ہیں نا چٹکلے, وہ میں تیجانی صاحب کو بھیجتا رہتا ہوں. لیکن وہ ابھی بھی بزد ہے کہ وہ 4 سوال کے جواب آپ کسی بھی علامہ آیت اللہ سے لکھوا دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں میں اس تحریر پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, رضامند ہیں. وہ کسی سے بھی لکھوا لیں نا, آپ کسی سے بھی مولانا سے لکھوا لیں, وہ جان چھوڑا لیں. دیکھیں تاکہ تیجانی صاحب کے ساتھ بات ہو جائے. آپ انہیں بولیں لائیو آنے میں کیا مشکل ہے, یہی سوال لائیو آگے کریں, مجھے لاجواب کر دیں.
नहीं, वो तेजानी साहब पता है क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं जैसे मिसाल के तौर पर वो आपने 4 सवालात के जवाब दे दिए ना, अब वो उसमें से कीड़े निकालेंगे। तो जब वो उसमें से कीड़े निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो लाइव बैठने को तैयार हो जाएंगे। तो फिर वहां पे जो है वो आप अपना वो क्या कहते हैं वो झाड़ू फेर लीजिएगा। असल में मसला ये है, देखें वो फिर कहेंगे मैं इसका जवाब लिखूंगा, अब मेरे इस जवाब का फिर जवाब लिखा जाए। मुझे पता है सर ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ठीक है, ये लोग बाहर बैठ के जो है ना वो शेर बन रहे हैं। देखें आए आप भाई 4 सवाल हैं, 400 सवाल करें, आप लाइव आ जाएं तिजानी साहब, लाइव आके यही 4 सवाल करें, मुझे लाजवाब कर दें। और झूले लाल मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब जो हैं वो नहीं आ रहे। खैर तिजानी साहब पढ़े लिखा आदमी नहीं है बेचारा, उनको आप लोगों ने जो है ना वो कुछ पॉडकास्टें दे दे के ना चीता बना दिया। और अभी आपने उनके साथ वो सियासत पे प्रोग्राम कर डाला। यार जिसका मैदान नहीं है, जिसका वो नहीं है, वो क्या, अच्छा मैं क्लिप सुन रहा था उसमें कह रहे हैं आपको पता है ईरान का जो इनकलाब है ये CIA स्पॉन्सर्ड है। अपनी CIA बोला, अपनी PIA बोला, क्या बोला उन्होंने, ठीक है। अब ये नहीं, बताओ असल में यानी ये वो हाँ, उन्होंने हुआ क्या कि उन्होंने उनके पास कोई तस्वीर आई थी, उन्होंने कहीं से मंगवाई थी या नेट से उठाई थी। उसमें ये था कि 60s या 70s में कि इमाम खुमैनी फ्रांस में है, एग्जाइल की जिंदगी में है, और उनकी जिमी कार्टर के साथ कोई खुफिया मीटिंग हुई है और उस तस्वीर को खुफिया तौर पर खींचा गया है। तो उन्होंने उससे ये नतीजा अक्स किया कि जिस तरह सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का एजेंट है, तो ये जो इमाम खुमैनी की जो हुकूमत लाई गई है ईरान के अंदर, जो रेवोल्यूशन आया, ईरानी रेवोल्यूशन, उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ था, क्योंकि वो हुकूमत जारी थी। अच्छा, वो कहते हैं वो हुकूमत किसको जारी थी? वो कम्युनिस्ट पार्टी को जारी थी। तो अमेरिका को खतरा था कि शाह ईरान के बाद जो है वो आपकी रशिया की जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो उन्होंने उसकी दलील ये बनाई है। ठीक हो गया सर, बैठे बैठे कुछ भी बना दें। आप ये बताएं मीनार पाकिस्तान अगर बेचना हो तो आप लेंगे? मुझे क्या फायदा, बस वो इनकी बातों का भी कोई फायदा नहीं है सर। मुझे क्या फायदा मीनार पाकिस्तान। ठीक है अब वो मीनार टाइम पाकिस्तान बहुत हो पे, गया यहाँ पे। जी 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 जी, मीनार पाकिस्तान पे इतना खतरनाक लतीफा है, मैं लाइव सेशन में कह भी नहीं सकता। वो हम बचपन में स्कूलों में सुनाते थे। आप मुझे चले पर्सनल सर, भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको मुजम्मिल साहब का नंबर भेज देता हूँ। अल्लाह ताला आपको जो है वो हिदायत दे और इंशाअल्लाह अहले बैत पे मुकम्मल तौर पर आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।